بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کو لوگ الو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے، جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگے جائے تو اس گھر میں بہت زیادہ پریشانی آنے لگتی ہے یا پھر کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ اگر یہ پرندہ کیوں یہ چھپ کے جنگلوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا میں کیا دیکھا تھا؟ اس کے مطابق ہم اس ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا، یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ ہمیشہ پرانی جگہوں میں کیوں رہتا ہے؟ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا اور اس مقابلے کے بعد الو کو بہت ہی مانوس سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی کیڑے مکوڑے یا جانور سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت علیہ السلام کی طرف سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب دیتا ہے کہ میں ناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے ناج کھایا تھا، اسی لیے میں نے ناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن کے وقت کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے دن کے وقت میں اس لیے نہیں نکلتا، ایک انسان دوسرے انسان پر زیادتی کرتا ہے، اس لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا، جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو اکیلے میں کیا کر رہے ہوتے ہو؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کہ جب میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہاں گئے وہ تمام لوگ جہاں وہ بسا کرتے تھے اور بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا، الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ جس نے کسی پرندے میں انسان کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور درختوں میں نظر آتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتے تھے، جس کو کھا کر الو اڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص کے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الو ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا۔
اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ ہوا تھا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، الو بھی کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو واقعہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندے ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پرندے نے امام علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، ویسے ہی اجالا ہو جاتا ہے، انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، دریک باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے۔ الو کے بولنے سے برطانیہ میں مینوس سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 دفعہ الو کے بولنے کی وجہ سے انسان کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور رونے کی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔